وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 48 سے 52۔ آج کا موضوع قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 48۔ لفظی ترجمہ: فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فیصلے کا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور نہ ہو جائیے آپ مچھلی والے کی طرح۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور وہ غصے میں تھے۔ لولا ان تدارکہ، نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہو جاتی، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، تو وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں، وَهُوَ مَذْمُوم، اور وہ مذموم ہوتے۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس چن لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو بنا دیا نیکوکاروں میں سے۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور کی ہے، اور اس میں مخالفین کی جو تکذیب ہے، جو الزامات ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یعنی مجنون کہا گیا ہے کہ جادو دیوانہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس کا ہم نے تذکرہ سن لیا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑ دیجئے اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں درجہ بدرجہ نیچے لے جائیں گے اپنے حال سے۔
یعنی تباہی کی طرف لے جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور رسی دراز کر رہے ہیں ان کی، ہماری چال بڑی زبردست ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں اور وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئیں، اور آج کا جو یعنی آیت ہے، آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ یہ آیت اور جو آیت گزر چکی ہے سامعین اکرام، وہ تقریباً ایک سی ہے، آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 48، مضمون تقریباً ایک ہی ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی الفاظ مختلف ہیں، مضمون ایک ہی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے یعنی اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ظاہر ہے کہ ہدن للمتقین ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو آپ یعنی میں آپ کو کافی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ قرآن کو آپ کسی خاص زمانے تک یا ایک فرد واحد تک محدود نہ کر دیا کیجیے، عام طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی ایک ہدایت ہے اور اس کو محدود کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو ان پہ اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نفسانی جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی ایسا یعنی ایسا قدم اٹھا لیں جو کہ رضائے الہی کے خلاف ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے آیت یہ ہمارے لیے، یہ داعیان قرآن کے لیے ہے، یہ متقین کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کی حکم کا انتظار کیجیے، یعنی ان کے رب کے فیصلے کا۔ اور بہرحال وہ اس پہ بھی انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اس میں تذکرہ ہے ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہوں، اذ نادا وہ مغزوم، جب انہوں نے پکارا اور یہ غصے میں تھے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے سامعین کرام، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اجتہادی۔ وہ تشریف لائے، تقریباً 1,00,000 لوگ تھے، اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے قوم کو کہا کہ بھئی تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اب بہرحال عذاب کا یعنی وہ وقت جو ہے مقرر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ وہ جب عذاب کا وقت آتا ہے تو وہاں مومنین کو بچا لیتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام تھے، تو یا تمام پیغمبران ایسا ہے۔ تو ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اس قوم کے عذاب کا، تو انہوں نے یعنی اپنے طور پہ یہ سوچا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یعنی نیک بندوں پر عذاب نہیں لاتا، اور لہٰذا اب میرا چلا جانا ہوگا، یا مجھے چلا جانا چاہیے، لیکن حکم نہیں تھا، یعنی ابھی حکم نہیں آیا تھا آخری کہ آپ چلے جاؤ۔ تو بس یہ تھوڑی سی ان سے وہ اجتہادی آپ اسے کہہ لیں کہ انہوں نے ایسا سوچا، بہرحال وہ جو ہے چلے گئے۔ اب ان کے قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ علامات عذاب جب آئیں اور انہوں نے دیکھ لیا وہ عذاب کی علامات، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو ڈھونڈا، وہ نہیں ملے، تو سب لوگ جو ہیں بچے بوڑھے سب لوگ جمع ہو گئے، جانور، اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ایسے واقعات میں آتا ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو وہ عذاب جو ہے پھر ٹل گیا۔ ادھر جو ہے یونس علیہ السلام وہ جا رہے تھے، راستے میں دریا تھا،
وہ کشتی پہ سوار ہوئے دریا کے پار ہونے، کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ یعنی راستے میں کشتی رک گئی، تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا طوفان آ گیا یا جو بھی تھا، تو کشتی ڈولنے لگی۔ تو ملاح نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت یونس، یعنی یہ وہ پہچان گئے نا، تو یہ کشتی نہیں چلے گی۔ ملاح نے کہا یہ کشتی جب تک وہ آدمی اس کشتی میں ہے یہ کشتی نہیں چلے گی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو کشتی والوں نے کہا کہ نہیں آپ تو بڑے نیک آدمی لگ رہے ہیں، ہم تو ایسا نہیں سوچ سکتے۔ انہوں نے کہا پھر قرآن اندازی کر لو، تو 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو وہ انہی کا نام نکلا، تو بہرحال وہ پھینک دیے گئے، سمندر تھا یا دریا تھا جو بھی تھا۔ ایک بڑی مچھلی نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ان کو انہوں نے اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ اب وہ پیٹ میں گئے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یعنی محفوظ رکھنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں، بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے تو تیزابیت وغیرہ یہ ساری اثر کرتی ہیں، کھانا جو ہے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ تو خوراک چباتی تو نہیں ہے، سالم نگل لیتی ہیں، وہ پھر پیٹ میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تو نہیں تھا، تو وہ زندہ رہے۔ ایک تو یہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، سانس کا بھی وہاں تھا، آکسیجن، یہ ساری آپ کو یعنی دیکھنی ہوں گی چیزیں۔ تو یعنی اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساری قوت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کا تو یہ فیصلہ نہیں تھا کہ اس آگ میں جل جائیں وہ، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ بہرحال وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رہے اور لیکن پھر بھی وہ تیزابیت جو بھی تھی مچھلی کے پیٹ میں وہ کمزور ہو گئے تھے اس سے، تو بہرحال جتنا عرصہ بھی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے لیکن وہ تسبیح کرتے رہے، اور وہ قرآن میں بھی آئی ہے کہ لا الہ الا انت فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی معافی کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو واپس ڈال دو ایک چٹیل میدان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کا فَأَنبَتْنَاهُ مِن شَجَرَةٍ مِن یقطین، ایک بیلدار درخت جو ہے وہ اس کا سایہ بھی تھا اور وہ بھی تھا، بہرحال وہ بیلدار درخت وہ پھل کھاتے رہے اور وہ سایہ بھی کرتے رہے، آہستہ آہستہ وہ کمزوری دور ہوئی تو پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس میں جو یعنی مومنین کے لیے جو بات ہے وہ یعنی جو سبق ہے، اب ان کا کیا تھا، تو انہوں نے جلدی کی تھوڑی سی، کس نے؟ یونس علیہ السلام نے جلدی کی تھوڑی سی، یعنی رب کے حکم کا خیال، آخری حکم کا انتظار نہ کیا۔ تو اب دیکھیں یہ اس میں معاملہ کیا ہے، اس میں معاملہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دعوت دینا، مومن یا داعی کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ اب اس کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں، قوم تکذیب کرتی ہے یا تائید کرتی ہے، مان لیتی ہے، اس سے داعی کو یعنی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ داعی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، تو بس نصیحت کرنا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی شخص مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو یہ داعی کا کام نہیں ہے کہ اپنی دعوت کے اثرات کو وہ دیکھے یا محسوس کرے یا اس پہ
یعنی برا منائے، یا مگزوم ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا اذ نادا وہو مگزوم، کہ وہ غصے میں تھے۔ غصہ کس پہ تھا؟ غم اور غصہ، یہ مگزوم کے معنی میں آتا ہے۔ غم میں تھے، غصے میں تھے، یعنی اپنی امت کے دعوت کے ٹھکرانے کی وجہ سے وہ غم میں تھے، اور وہ غصے میں بھی تھے، غصہ یا غم جو بھی ہے اس کا معنی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غصہ ہونا، دیکھیں یہ انسان کی ہدایت قبول کر لینا جو ہے یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ رب اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ جو ہے، یعنی اچھا پھر ہدایت پیش کرنا ہادی کا کام ہے۔ اب ہادی اللہ ہے، ہادی رسول ہیں، ہادی ہدایت پہنچانے والے جو ہیں وہ مومنین ہیں۔ تو اب معاملہ اصل میں بندے کا ہوتا ہے، اور ہدایت پہنچا دینے کے بعد اب معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اب صبر کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 48، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ ہادی کو، داعی الحق کو حق پہنچانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت کریمہ ہے، یا جو اس کی یعنی منشا ہے، وہ یہ ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی مضمون گزرا ہے نا، ان کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، مہلت، دنیا میں جتنا بھی وقت ہے، صاحب اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ مہلت کا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر یہ معاملات جو ہیں یہ عذاب کے اور یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ عذاب کی ابتدا زندگی میں ہو جاتی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، اجر و ثواب کی بھی ابتدا زندگی میں ہو جاتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، لیکن اس کا تمام جو ایک نتیجے کا دن ہے یوم الدین، تو وہ روز قیامت ہے، وہ اس دن جو فیصلہ ہوگا، اور پھر جو ہے سب کو اپنے اپنے جزائے اعمال مل جائیں گے۔ تو اب یہ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے داعی الی الحق، اے اللہ کی طرف بلانے والے مومن، تم اپنا کام کرو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب فیصلہ جو ہے رب کا جو بھی ہو وہ ہوگا۔ اور اب آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ کافر جو ہیں قریب ہے کہ کافر تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ یزلقون کا اچھا پر یہ ترجمہ میں کرتا ہوں پھر، وَإِن يَكَادُ، قریب ہے کہ کافر تمہارے قدم پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب اس میں یعنی ترجمہ تو آپ نے سن لیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ جو داعیان الحق ہوتے ہیں وہ اہل باطل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہاں تو نظروں سے، یعنی یہاں کافروں کی نظر بد جو ہے اس کا تذکرہ ہے، ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، بسا اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نصیحت کر رہا ہے، اور جو نصیحت نہ ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کی نصیحت سے نفرت کا اظہار گھورنے سے کرتا ہے، اس کو گھور گھور کے دیکھتا ہے،
اور یعنی یہاں پہ یزلقون کا الفاظ ہیں، یعنی آپ کو یعنی پھسلا دیں. انسان پھسل کے گر جاتا ہے، گر کے اس کو چوٹ لگتی ہے، تو اس طریقے سے وہ گھورتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. یعنی اس میں مضمون یہ ہے. لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. دیکھیں یہ مجنون کا اس صورت کے آغاز میں بھی تذکرہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں نے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ ہمیشہ جب آپ یعنی دنیا دار کے سامنے ایک ایسا شخص جس کی جو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گیا ہے اور وہ دنیا ہی کو اپنی منزل بنا چکا ہے، اگر کوئی اہل حق، کوئی داعی، اگر اس کے سامنے باطن یعنی اللہ کا یا آخرت کا یا دوبارہ جی اٹھنے کا مضمون بیان کرے گا تو وہ اس کو پاگل سمجھے گا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم پاگل بندی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس 5 کروڑ روپے رکھے ہوئے، مثال کے طور پہ اس کا تو وہ ایک وہ شخص یعنی اس کا ساتھی جو ہے، یعنی 2 لوگ ہیں، ایک کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں، وہ سوچتا ہے یار یہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں، اس کو میں اپنا صدقہ جاریہ بناتا ہوں، مسجد اور دارالعلوم بناتا ہوں. تو وہ 5 کروڑ روپے اس میں لگا کے بنا لیتا ہے. دوسرے ساتھی کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گیا. اس طریقے سے یہ دیکھیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ مجنون ہے. ہمیشہ مومن جو ہے وہ تو باطن کا خریدار ہوتا ہے، یوم آخرت اور اللہ کی رضا کا خریدار ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا خواہش مند ہوتا ہے. اب اللہ کی رضا تو نظر تو آنے والی چیز نہیں ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھیں مضمون عام ہے. ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور اس نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، یعنی اس کے مفادات کو بیچ کے آخرت کا فائدہ کا سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے. اب ایک عام دنیا دار آدمی تو اس کو مجنون سمجھے گا. اور یہ آپ کو میں وہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک وکیل صاحب تھے ہماری کچہری میں اور ان سے میری الیگ تھی، ابھی تو وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بخشے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری والد نے جو ہماری آبائی زمین تھی بہت ادھر ادھر لٹا دی، کہیں مسجد بنا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی. اب وہ بیٹا جو ہے، جو وکیل صاحب تھے، اپنے والد کو دیوانہ سمجھتے تھے کہ خواہ مخواہ اس نے مطلب جو ہے اپنی پراپرٹی جو ہے ادھر ادھر ضائع کر دی. یعنی اس کی نظر میں تو ضائع ہو گئی، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. تو یہ دنیا دار لوگ جو ہیں نا، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، وہ ذرا احتیاط سے زندگی گزاریں اور لوگ ان کو جن بھی القابات سے نوازتے ہیں اس پر صبر کریں. یعنی اس مضمون میں یہ مضمون موجود ہے. یقولون انہ لمجنون، یعنی اس کو جو دنیا دار دیندار لوگوں کو دنیا دار لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو ساری دولت لٹا دی، اس نے تو اپنی عزت کو یعنی بٹے پہ لگا دیا، عزت کو بٹا لگا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے. تو یہ الفاظ پھر آپ کو سننے کو ملیں گے اور اس آیت میں یہی مضمون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. ہمیشہ نصیحت جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو نصیحت آئی ہے اور جو دعوت ہے، اس میں تو باطن کے سودے کی خریداری کر رہے ہیں. یعنی ورج الیوم الآخر پیغمبر کی الفاظ میں یہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں تم آخرت کے امیدوار بنو. تو مومن تو آخرت کا امیدوار ہوتا ہے. دنیا تو جانی ہے اور آخرت آنی ہے،
تو جب آخرت آنی ہے اور وہی آپ کا مستقبل ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو یعنی اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے کام کرنا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورہ قلم کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کریں کہ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح، یعنی یونس علیہ السلام کی بات پر، اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وہو مذموم، وہ مذموم ہو کے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ان سے ناراض ہو گیا، نہیں۔ فاجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ فرما لیا، چن لیا، اجتباہ رب، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، گویا کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے یا پھسلا دیں گے، لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. So wait patiently for the decision of your Lord, and do not be like the fellow of the fish who cried out in despair. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Were it not for his Lord's favor that reached him, he would have been thrown into the wilderness, fully despised. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. But his Lord chose him, and made him one of the righteous. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Those who disbelieve almost stab you with their glances when they hear the message and say, "He is crazy." وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. But it is no less than a reminder to all the worlds. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔